پہلی چیز یہ ہے، آج تک نہیں معلوم تھا، گالیاں بھی نکل گئی، غیبتیں بھی کرتے تھے، چغلیاں بھی کرتے تھے، بے عزتی بھی کرے، جو کچھ بھی ہوا ہو گیا۔ اب کیا کرنا معلوم ہونے کے بعد؟ سب سے پہلے نیت کر لینا، میں زبان کو کنٹرول میں رکھوں گا۔ پہلے نیت ہونا، آج کسی بھی عمل کے لیے نیت اگر کر لیے، دل کا ارادہ اگر پختہ ہو گیا ہمارا، بدلنے کا عزم اگر ہمارا ہو گیا تو ضرور بدل سکتے ہم لوگ، ضرور ہماری زبانوں کو ہم کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ زبان کی حفاظت کرنے کی نیت ہماری پہلے صحیح ہو جائے۔ آج بہت سارے لوگ غلط کام کرتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ بکتے ہی رہتے ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہے، ہم کوئی گناہ ہی نہیں کر رہے، یہ بھی کوئی گناہ ہے کیا؟ تو جب آدمی اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اور ہم جیسے ہیں ویسے صحیح ہیں سمجھتا، بدلنا نہیں چاہتا، تو پھر وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو پہلے نیت کر لینا، اللہ آج کے بعد میں میری زبان کی حفاظت کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ نیت اگر درست ہوگی، ارادہ اگر صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق دے دیتا۔ اب دوسری چیز کیا کرنا ہے؟ زبان کی حفاظت کرنے کے جتنے بھی فضائل ہیں، جو بھی فضیلتیں ہیں، جو بھی اہمیت ہے، ان فضائل کو یاد رکھ لینا۔ جیسا کہ اب تک ہم فضائل بھی سنیں، اس کی اہمیت بھی سنیں، زبان کو کنٹرول میں رکھنے سے مجھے کیا کیا فائدہ ملتا، کیا کیا اہمیت ہوگی، یہ تمام حدیثیں اگر یاد رہیں گی تو پھر ہم لوگوں کو زبان سے غلط الفاظ نکالتے ہوئے روکنا زبان کو آسان ہو جاتا ہے۔ زبان کو غلط جگہ پر استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو روک لینا، زبان کو روکنا آسان ہو جاتا جب زبان کی حفاظت کرنے کی فضیلت معلوم ہوگی تو یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز کم بولنا، عادت ڈال لینا کہ بس اب میں زیادہ نہیں بولوں گا۔ مطلب کم بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ بہت سارے لوگ ہوتے، بہت ساری لڑکیاں آج ہوتی ہیں، زیادہ تر گھر میں اگر کوئی مہمان آیا تو صرف السلام علیکم بول دے کے چلے گئے، تو پھر بعد میں کمرے سے باہر نہیں نکلتے، کوئی بات چیت نہیں۔ لوگ بولتے رہے اس کے منہ میں زبان ہے کہ نہیں ہے، یہ کسی سے بات بھی کرتی کہ نہیں کرتی۔ ایسا بھی نہیں ہونا کہ لوگ گونگا سمجھے، ایسا بھی نہیں ہونا۔ دیکھو، بات کرنا منع نہیں ہے، بات اچھی کرو، غلط بات مت کرو۔ غلط بات کرنا منع ہے، بات کرنا منع نہیں، یعنی عورت سے، مرد سے بات کریں، سلام کرے، لوگوں کے اگر کوئی آئے، لوگوں کے پاس گئے، کوئی رشتہ دار آئے، کوئی مہمان آئے تو ان کے قریب بیٹھے، خیر خیریت پوچھے، اور اچھے حالات، برے حالات جو بھی الحمدللہ صحت وغیرہ کے تعلق سے، اور اچھی باتیں جو بھی ہے، ہو سکتا ہے تو دین کی 2-4 باتیں، یہ تمام چیزیں پوچھے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن بس مجھے بات ہی نہیں کرنا کسی سے، تو یہ بھی ایک گھمنڈ ہے، یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہو جاتا۔ سلام کرے چلے گئے، ہم کسی سے نہیں بات کرتے، ایسا بھی نہیں ہونا۔ لیکن کم بولنا، غیر ضروری نہیں بولنا۔ 2-4 بڑے لوگ بیٹھ کے گھروں میں باتاں کرتے رہتے، جوان بچیاں بھی، بچے بھی جا کے اس میں گھس جاتے، اس میں جا کے باتاں کرنے، یہ غلط ہے۔ بڑے لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، ان کی بات ان کو کرنے دو، آپ خاموش رہو۔ 2-4 سہیلیاں مل کے آپ لوگ اگر بات کر رہے، خلیرے پھوپھیرے مل کے، تو اس میں اچھی باتیں ہو رہی تو ٹھیک ہے، بات کرو، اچھی باتیں نہیں ہو رہی، غلط باتیں ہو رہی تو خاموش رہو، یا نہیں تو پھر وہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے تعلق سے بھی ایک دلیل دوں گا۔ تو کم بولنا، زیادہ نہیں بولنا، تو اس کی وجہ سے کیا ہے؟ زبان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز، پہلے تولے پھر بولے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ بولنے سے پہلے سوچنا کہ میں جو بات بولنے جا رہا ہوں، میں جو بات بولنے جا رہی ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ فائدہ مند ہے؟ یہ 3 چیزوں کا خیال رکھیں۔ چاہے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے آپ بات کر رہے ہو، رشتہ داروں سے بات کر رہے ہو، دوستوں سے بات کر رہے ہو، یہ 3 چیزیں، کیا میں جو بات بولنے جا رہی ہوں یا رہا ہوں، کیا یہ بات سچ ہے؟ پہلی چیز، سچ ہے تو بولو، نہیں تو مت بولو۔ دوسری چیز، اب اس وقت سچی بات ہی ہے، لیکن اب اس وقت لوگوں کے سامنے بولنا ضروری ہے۔ جیسا کہ کسی کی کوئی غلطی آپ دیکھیں، اب دوسرے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے، تو اب ہم بیچ میں جا کے اس کی وہ غلطیاں ہم دیکھے تھے، انہوں ایسا کرے بول کے بولنا اب یہاں پر کیا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ سچ بات ہے لیکن نہیں بولیں گے، کیونکہ وہاں پر بولنا ضروری نہیں ہے میرا، میں خاموش رہوں، اس کی الگ فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد اب ہم لوگ جو بات بول رہے ہیں یہ فائدہ مند بھی ہے کیا؟
یعنی ہمارا بولنے سے وہاں کسی کا کوئی فائدہ ہوتا کیا؟ کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو مت بولو، الٹا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو جاتا تو مت بولو۔ اس لیے بات بولنے سے پہلے تولو، بولنے سے پہلے تولنا ضروری ہے، خاص طور سے میاں بیوی کے درمیان، ساس بہو کے درمیان، گھر میں پہلے یہ اپلائی کر کے دیکھو آپ جو بھی بات بول رہے ہیں وہ سچ ہے کیا، وہ فائدہ مند ہے کیا، اور وہ ضروری ہے کیا، یا نہیں تو وہ نقصان دینے والی ہے کیا۔ اس طرح سوچ کے بات کرنا جس کی وجہ سے زبان کی حفاظت ہوگی۔ اس کے بعد غصے کے وقت خاموش رہنا۔ زبان کی حفاظت کیسے کر سکتے؟ غصے میں، کیونکہ ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کنٹرول میں نہیں رہتے، تو سب سے پہلے زبان ہی ہماری کنٹرول میں نہیں رہتی غصے میں، اس لیے غصے کے وقت کنٹرول کر لینا سیکھ لینا۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ الگ سے میرا لیکچر ہے یوٹیوب پہ موجود ہے، دیکھ لینا۔ غصہ آ گیا تو سب سے پہلے دماغ میں خیال آنا کہ غصے میں مجھے نہیں بولنا ہے، غصے میں میں خاموش رہوں، غصے میں میری زبان کنٹرول میں رہے۔ یہ سب سے پہلے دماغ میں خیال آ گیا تو انشاءاللہ غصے کے وقت ہم لوگ زبان کو اگر کنٹرول کر لیں گے بہت سارے لڑائیاں، جھگڑے، فتنوں سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ تو غصے میں کنٹرول کر لینا جس کی وجہ سے زبان کی حفاظت ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح چھٹویں چیز کیا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کیا ہے زبان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بیہودہ مجلسوں سے دور رہنا، بیہودہ مجلسوں سے دور رہنا، جس کے تعلق سے اگر ہم سورہ قصص نکال کر دیکھیں گے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب بیہودہ بات کان میں پڑتی ہیں تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ یہاں پر نیک لوگوں کی صفت اللہ تعالیٰ بتا رہا۔ کچھ نیک لوگ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں وہ کیا بولتے ہیں؟ جب کبھی بھی بیہودہ بات ان کے کان میں پڑتی ہے، کچھ لوگ جو غلط بات بول رہے، بیہودہ باتیں کر رہے، گندی باتیں کر رہے، تو ان سے کنارہ ہو جاتے ہیں، مطلب ان سے کنارہ کر لیتے، مطلب ان کے اب اس مجلس میں نہیں رہتے، وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے۔ اب ان لوگاں دوسروں کا مذاق اڑانے والے ہیں، ان لوگاں غیبت کرنے والے ہیں، لوگوں کے بارے میں برا بول رہے ہیں ان لوگاں، اب ہم ان کے پاس نہیں رہیں گے، بلکہ خاموش وہاں سے چلے جاتے، ان کو چھوڑ دیتے، وہاں سے نکل جاتے۔ نیک لوگوں کی صفت اور کیا بولتے؟ سلام ہو تم پر، السلام علیکم، ہم جاتے جی، تھوڑا کام ہے، اب ہمارا یہاں پر کام نہیں ہے، چلو ہم نکل جاتے ہیں یہاں پر۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، اب تمہارے ساتھ بیٹھ کے تمہارے ساتھ ہم بھی گناہ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ بلکہ اس کے تعلق سے تو سورہ نساء آیت نمبر 140 میں بھی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہوئے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اتنی بڑی اہم آیت ہے، اگر اس آیت کی آپ تفسیر پڑھیں گے، علماء اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کوئی بھی مجلس جس میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، آیتوں کا مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق اڑانا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی کوئی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے جو قرآن میں، اس کی مخالفت کرنے والی مجلس۔ اللہ تعالیٰ شراب مت پیو بولا تو شراب پینے والی اگر مجلس ہے، اللہ تعالیٰ بے پردگی، بے حیائی سے، ننگے پن سے دور رہو بولا، اگر کوئی ایسی مجلس ہے جہاں پر بے حیائی ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ سود حرام بولا لیکن کہیں پر سود کے لین دین کی بات ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا مال حرام بولا لیکن کسی جگہ پر مال کا حرام لینا دینا، ایسے کاروبار چل رہے ہو، ایسی مجلس ہو، ایسی باتیں ہو رہی ہو، اس سے مراد بہت ساری ایسی جگہ جہاں آپ شادیوں میں بھی جمع ہوتے ہیں، جہاں پر آپ
کسی بزنس کی باتوں میں جمع ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کی آیتوں کا وہ لوگ مذاق اڑا رہے، ارے کیا سود حرام حلال ہے بھائی، چلو سب چلتا، سگنیچر کرو، یہ پراپرٹی لاؤ، یہ کاغذ لاؤ، سود کے بارے میں سب لوگ مل کے ڈسکشن کر رہے، باتیں کر رہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے، کوئی پیسے دے رہا، کوئی سگنیچر کر رہا، کوئی ثبوت اور گواہ بن رہا ہے۔ یہ مجلس حرام کی مجلس ہے، ایسی جگہ پر تم مت بیٹھو، بول رہا اللہ تعالیٰ، وہاں سے نکل جاؤ۔ اگر نہیں نکلے تو اس وقت تم بھی انہی جیسے ہو، تم سود نہیں لیتے ہوں گے لیکن تم ان کے ساتھ بیٹھے تو ان کے برابر ہو جاتے۔ کسی شادی میں ڈی جے، گانے، ڈانس، ویڈیوگرافی، بے حیائی، بے شرمی والے رسماں رواجاں، اور اسی طرح جہیز کا، سود کا، وہ جوڑے کی رقم کے نام پہ بہت ساری چیزیں لینا دینا، یہ تمام حرام مجلسیں ہیں۔ ایسی مجلس میں تم تو تمہارے شادیوں میں ویڈیو نہیں نکالتے ہوں گے، تم تو تمہاری شادیوں میں تمہارے بچیوں کو پردہ کراتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی مجلس ایسی ہے جہاں ویڈیوگرافی بھی ہو رہی ہے، بے شرمی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ، مرد بھی آ رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، اور وہاں پر ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، وہاں پر ویڈیوگرافی، اور وہاں پر پورے رسم و رواج ہو رہے، اور تم بھی وہاں پر جا کے مبارکبادی دے کے آ رہے، اللہ تعالیٰ بول رہا کہ ایسی مجلسوں میں تم مت جاؤ۔ اگر چلے گئے تو وہ بے شرم بے حیا لوگ جیسے اعمال کر رہے، ان کے لیے جتنا گناہ ہوگا تم جانے والوں کے لیے بھی اتنا ہی گناہ ہوگا۔ اس لیے ایسی مجلسوں سے بچو، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ایسی کوئی بھی مجلس جہاں پر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو، چاہے وہ ہمارا کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، ایسی مجلسوں میں نہیں جانا، ایسی مجلسوں سے بچ کے رہنا۔ اس کے علاوہ گھروں میں یہ ٹی ویوں کا چلنا، جس میں فلمیں پوری کی پوری بے حیائی کے ساتھ، غلط اور گندے باتوں کے ساتھ، گندی تصویروں کے ساتھ چل رہی ہو، پھر اسی کمرے میں سب لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہو، یہ کیسی مجلس ہے؟ مذاق اڑایا جا رہا۔ ایسی مجلسوں میں مت بیٹھو، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ چلیے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے ہم دیکھیں گے ایک اور چیز، حفاظت زبان کی تدبیر، اور کیسے ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے، زبان سے جب غلط بات نہیں بولنا تو کیا کرنا؟ ذکر کرنا سٹارٹ کر لو، ذکر کرنے کی عادت ڈال لو، بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بولنے، استغفر اللہ پڑھنے، سبحان اللہ و بحمدی، اس طرح کی اچھی باتیں، یعنی ذکر کرنے کی عادت ڈال لو تو پھر زبان کی حفاظت ہو جائے گی غلط کاموں سے۔ جہاں غیبتیں چلتی ہے وہاں پر اگر ہماری زبان پہ سبحان اللہ الحمدللہ یاد آ جائے تو پھر ہم غیبت نہیں کر سکتے، ہم بچ سکتے ہیں۔ تو ایک بہترین طریقہ ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنے کا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے کے لیے فرشتے ہر لفظ میرا لکھ رہے ہیں، یہ احساس ہمیشہ رہنا۔ جیسا کہ سورہ قاف آیت نمبر 17-18 میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا، یہ جو فرشتے ہیں وہ زبان سے جو لفظ بھی نکل رہا ہے اسے لکھ رہے ہیں۔ یہ احساس ہونا کہ میرا لفظ لکھا جا رہا ہے، میری ہر بات لکھی جا رہی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ جب یہ احساس ہوگا تو پھر ہم لوگ وہ غلط باتوں سے بچ سکتے ہیں، زبان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح 9ویں چیز یہ ہے، قیامت کے دن ہماری زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی، یہ بھی بات یاد رہے۔ جیسا کہ سورہ نور اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے، سورہ نور آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ ان کے اعمال کی گواہی ان کی زبانیں دیں گی، ان کے ہاتھ اور پیر دیں گے۔ تو آج میں اگر زبان سے جو چاہے بول دوں، جس کو چاہے گالیاں دے دوں، جیسے چاہے الفاظ نکال دوں، کل قیامت کی دن یہی میری زبان میرے خلاف گواہی دے گی۔ جب یہ ڈر رہے گا تو زبان سے غلط باتیں نکلنے سے ہم بچیں گے، زبان سے غلط باتوں کو ادا کرنے سے پہلے سوچیں گے، زبان کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی میری زبان کل قیامت کے دن پھر میرے خلاف گواہی دے سکتی ہے۔ آخری بات، 10ویں چیز، زبان کی حفاظت کیسے ممکن، اس کا طریقہ کیسے؟ ہم لوگوں کو جہنم کا خوف بھی جب یاد رہے گا تو کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کس چیز کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال ہوا کس چیز کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ جنت میں بھی سب سے زیادہ جانے والے لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیے کہ جنت میں جانا ہے تو اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق اپنے اندر لا لو۔ سب سے زیادہ لوگ اسی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اچھے اخلاق ہمارے اندر لا لینا، اللہ کا ڈر۔ سب سے زیادہ جہنم میں کس لیے جائیں گے؟ منہ اور شرمگاہ۔ اس کا اگر غلط استعمال کریں گے تو پھر اس کی وجہ سے اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ جہنم میں اسی وجہ سے جائیں گے